آئیے کلام کرتے ہیں آج کے موضوع پر کہ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میری اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت تم میرے محبوب سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت دراصل ایمان کا جز ہے۔ حضور علیہ السلام کو سے محبت جس کو نہیں، اس کے ایمان کا بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی، سارا مال کے سودے کا تمہیں نقصان کا ڈر ہو، اور یہ تمہاری چیزیں اللہ رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، ان سے محبت کرنے سے پیاری ہوں زیادہ، تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ تعالی کا حکم آئے۔ یعنی یہ حکم دیا کہ آپ کے ماں باپ، جان مال سب سے زیادہ نبی اللہ اور رسول سے محبت کا حکم ہے۔ اسی لیے مشکات شریف حدیث نمبر 12 حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے اپنے اور اپنے والدین اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ حضرات، محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کی محبت ایمان کی روح ہے۔ نماز سے پوچھا تیری روح کیا ہے؟ نماز نے کہا ایمان۔ روزے سے پوچھا تیری روح کیا ہے؟ روزے نے کہا ایمان۔ زکوٰۃ سے پوچھا تیری روح کیا ہے؟ زکوٰۃ نے کہا ایمان۔ حج سے پوچھا تیری روح کیا ہے؟ حج نے کہا ایمان۔ لیکن جب ایمان سے پوچھا کہ ایمان بتا تیری روح کیا ہے، تو ایمان نے کہا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ نبی کی محبت، کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہستے حب رحمت للعالمین۔ سارے قرآن، ایمان، سب کا جز کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی محبت۔ اور یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل نجات ہے۔ نماز ذریعہ نجات ہے اگر قبول ہو جائے، روزہ ذریعہ نجات ہے قبول ہو جائے، حج ذریعہ نجات ہے قبول ہو جائے اگر قبول ہو جائے تو۔ لیکن محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ذریعہ نجات ہی نہیں ہے بلکہ اصل نجات ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جن لوگوں نے حضور علیہ السلام سے محبت کی ان کا مرتبہ دین و دنیا میں سرخرو ہو گیا، اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ نبی کی محبت کرنے والے، چاہے وہ حضرت صدیق اکبر ہوں، وہ حضرت بلال ہوں،
حضرت اویس کرنی ہوں اور حضرت جامی ہوں، مولانا جامی ہوں، شیخ سعدی ہوں، اور یا ہوں اعلی حضرت عظیم المرتب، عشق و محبت، عشق و محبت، بولو عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ واہ سبحان اللہ۔ آنے والے بچے مجھے امید ہے کہ بد عقیدہ لوگوں سے بچیں گے اور اپنے عقیدے کو انشاءاللہ تعالی اپنے مرشدوں کے عقیدے پر رکھیں گے، اپنے پیروں کے عقیدے پر رکھیں گے، اپنے ارشاد علی بابا کے عقیدے پر، عابد بابا کے اور شاہد بابا کے، احسن بابا کے، ثاقب بابا کے عقیدے پر اپنا پختگی رکھیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے گمراہ ٹولوں سے۔ آئیے ایک اعرابی کی محبت سنو۔ حضرت انس بن مالک، بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 911 ہے، جلد نمبر 2۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب نبی کا نام آئے نا سب پڑھا کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر پڑھو صلی اللہ، سب پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زور سے پڑھو۔ یہ آواز آوے کہاں سے آئی؟ نیچے بٹن ہے کہ تمہارے نیچے بٹن ہے کہ تم نے کھولا؟ جب تم کو بولا کہ نبی کا نام آیا تو تیز آواز میں بولو تو تم ایک دم خاموش، دوسری دفعہ میں نے بولا تو بٹن کھول دیا تم نے تیز آواز میں، ایسے ڈھیٹ ہو تم؟ افسوس، ڈھیٹ مت بنو۔ اگر ڈھیٹ بن کے جان کر کے درود نہیں پڑا تو سیدھے جاؤ گے جہنم میں، یاد رکھنا۔ بھول ہو گئی تو وہ اور بات ہے، یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارے ارشادی سلسلے کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے ارشادی سلسلے میں ہر وقت جب بھی نبی کا نام آئے درود پڑھنا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اعرابی نے سوال کیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جواب دیا کہ اے اعرابی، کیا تو نے قیامت کے لیے تیار کی ہے؟ کیا تو نے تیاری کی ہے جیسی مہودا والے کرتے ہیں؟ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی نہیں چھوڑتے، صبح اشراق بھی نہیں چھوڑتے، جیسے ہی مرد کام سے آتے ہیں وضو کر کے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی راتوں کو باہر نہیں جاتے، چکلی میں بیٹھ کے چائے نہیں پیتے۔ ایسا نیک گاؤں ہے کہ مرشد کو بھی ناز ہے، لیکن تم کہہ دو آمین تو ایسے ہو ہی جائیں گے۔ بولو آمین۔ اللہ سب کو ایسا بنا دے۔ تم لوگوں کو ضروری ہے اپنوں کو دعا تو مانگنی چاہیے نا کہ اللہ ان کو نیک بنائے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دعا نہیں مانگیں گے۔ آج کی محفل میں کم سے کم کچھ تو اپن دیں سب کو کہ دعا تو دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کر دے، کوئی خامی ہے اللہ دور کر دے۔ تو کیا فرمایا؟ قیامت کی تو نے تیاری کی؟ تو وہ اعرابی عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ زیادہ نمازوں اور نہ روزوں نہ دوسری عبادتوں میں اور نہ بہت سارے معاملات میں زیادتی کرتا ہوں، بس 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں اور جو ہو سکتا ہے وہ نیکی کرتا ہوں، لیکن ایک کام میں کرتا ہوں، سنو، ایک کام میں بہت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سا کام؟
فرمایا وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال انت مع من احببت، قال انت مع من احببت، یہ بخاری شریف ہے. فرمایا روز محشر تو اسی کے ساتھ ہوگا، جب قیامت میں مرے گا اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے. آج تم آقا علیہ السلام کی محبت، پیر و مرشد کی محبت دل میں بسا کے مر جاؤ. بے فکر ہو کے مرنا، مگر عقیدہ سچا رکھنا. ٹیڑے میڑے لوگوں کا عقیدہ نہ لانا. خدا کے لیے آج کل ایسی وبا چلی ہے، ایسی وبا چلی ہے، ہر ٹیڑا میڑا اپنا عقیدہ عالم بن گیا ہے. بچنا ان سے. یہ پیر کی نصیحت ہے، کل یہ تمہارا پیر رہے نہ رہے، لیکن یہ ہمیشہ باندھ لو دل میں. میری ماؤں میں بہنوں سب، کوئی جذباتیت نہیں ہے. دین سیدھا سادہ ہے. کسی کو برا نہیں کہنا. کسی صحابی کو برا کہا تم ایمان سے چلے جاؤ گے، تم بے ایمان مرو گے، جہنمی ہو جاؤ گے. اس لیے احتیاط کرنا ہے. اب جس کو جس سے محبت ہوگی کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. خوش قسمت ہیں وہ جنہیں حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی. وہ کل قیامت کے دن اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا؟ ساتھ کھڑا ہوگا دامن میں کہ محبت پیارے آقا سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. سب پڑھو محمد کے غلاموں کا کفن میں. ایک اور سنو عاشق رسول حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی علیہ السلام کو وضو کراتے تھے رات کو. ایک دن نبی علیہ السلام کی جوش رحمت پورے جوش میں تھی، وہ وضو کرا رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ربیعہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ مجھے مال، نہ دولت، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ سیم و زر اور نہ سونا چاندی کی ضرورت ہے، نہ دنیا کے جاہ و جلال کی تمنا ہے. تو پھر کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ. میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. مشکات شریف 84 حدیث نمبر. یعنی جس طرح سے یہاں آپ کی غلامی کا موقع مجھے مل رہا ہے، اسی طرح جنت میں بھی آپ کا خدمت گزار بن جاؤں. کہ مانگی تھی ربیعہ نے تو جنت میں حضوری. جب ربیعہ نے یہ کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی صحبت چاہیے، سرکار نے فرمایا اے ربیعہ بس بتاؤ جنت مانگ رہا ہے صحابی، تو سرکار کیا فرما رہے ہیں عطا کرنے والے؟ اے ربیعہ اور بھی کچھ مانگ، اور کچھ مانگ. اللہ اکبر. کہ مانگی تھی ربیعہ نے تو جنت میں حضوری، مانگی تھی ربیعہ نے تو جنت میں حضوری. آقا نے مگر ان سے کہا اور بھی کچھ مانگ.
دیتا ہے کرم کا صدا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم کا صدا مانگ ارے مانگ، ارے کچھ مانگ لے، ارے کچھ مانگ لے، مانگ لے مانگ لے۔ یہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں عشق مصطفیٰ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے ابھی تک کیا پڑھا اور کیا سمجھا کہ ہمارا ایمان کامل ہو نہیں سکتا اگر نبی کی محبت ہمارے دل میں شامل نہیں، ہماری روح میں شامل نہیں۔ یعنی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کسی میں ہو اگر خامی تو ہر شے نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو پھر کیا ہے؟ ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ آئیے ذکر کرتے ہیں عشق مصطفیٰ۔ دو بچوں کا ذکر کروں، ایک بچے کا جمعے میں نے بیان کیا تھا، وہ سن لیں کیسا عشق تھا، غور سے سنو۔ اور جمعے کے بیان میں موبائل پہ مجھے ایڈ کر لیا کرو، سب لوگ آ جایا کرو یار، کچھ دین سیکھنا ہوتا ہے۔ بولتا ہوں کیا ہے، کوئی پیسے نہیں لیتا نہ کوئی پیسے دیتا ہوں، موبائل تو ہے تمہارے پاس، کوئی نیک کام میں استعمال کرو، اپنے گھر والوں کو سناؤ، بچوں کو سناؤ، پیر و مرشد خوش ہوں گے، آستانہ عالیہ کو ترقی ہوگی، آگے بڑھاؤ گے، کوئی دین کی باتیں ملیں گی تم کو انشاءاللہ سننے۔ ابھی دیکھ رہے ہو ہمارے گروپ میں کتنی بہنیں، کتنی سسٹر ماشاءاللہ دین سیکھ رہی ہیں، 100 سے زیادہ۔ ابھی ان کی تقریب ہونے والی ہے 30 تاریخ کو اسی غریبہ نواز ہال میں، یاد رکھنا اسی تمہارے ہال کے اندر ہوگی، جہاں سرٹیفکیٹ ارشاد علی بابا کے نام کے دیے جائیں گے ان کو جو کامیاب ہوئی۔ بہت زبردست پروگرام ہوگا، صرف سسٹر کا، صرف مہیلاؤں کا، صرف عورتوں کا پروگرام ہے یہاں 30 تاریخ کو اسی غریب نواز ہال میں۔ جتنی عورتیں سب کو دعوت ہے، سب آنا، دیکھو پیر و مرشد کا فیض ہوگا، پیر و مرشد کے ہدیے بانٹے جائیں گے خاص گروپ والوں میں، اور آپ بھی گروپ میں جب شامل ہو جاؤ گی تو اگلی دفعہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے عطا کیا جائے گا۔ کہو آؤ گے نا، کہو سب ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ میری ساری بہنیں بیٹیاں بولے انشاءاللہ آئیں گے 30 تاریخ کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، اسی جگہ پر 3:30 بجے دوپہر کو آنا ہے تاکہ 5 بجے سب ختم ہو جائے۔ اب دیکھو، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک بچہ تھا 10 سال کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتا تھا، ہر وقت حضور کے پاس جب بھی آئے حضور کو ہاتھ چومے، قریب بیٹھ جائے اور حضور اس کو بھی پیار کریں۔ ایک دن اس کا والد آیا، بچہ نہیں آیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بچے کے والد، تو جانتا ہے کہ آج تیرے بچے کا آخری دن ہے، سمجھ رہے؟ آج تیرے بچے کا آخری دن ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اب یہ بات بولی تو اپنے یہاں بولے تو اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، شور شراپا ہو جائے، ہنگامہ ہو جائے، سارے یا بابا یہ کیا بول دیا تم نے، میرا 10 سال کا بچہ ایک ہی اکلوتا بچہ ہے، کیا چلا جائے گا، نہ یہ نہ وہ، ایسے الفاظ نہ کیا کرو، یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ جتنے سال تمہارے پاس رکھے، 20 سال 50 سال 60 سال، تو تم نے ٹھیکہ لیا ہے کہ تم بولو نہیں میرا باپ، میرا میاں، میرا بچہ 100 سال تک رہے گا، تم کون ہوتے ہو؟
یہ اللہ نے تم کو دی امانت، اور جتنے سال رکھے اس کی امانت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی نے دی ہے، اسی نے اٹھانا ہے، اور وہی تمہیں اچھی نعمت دے گا اس کے بدلے. تو صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں، جب جس کا وقت آ جائے اسی وقت آتا ہے. یاد رکھو، واویلا، رونا پیٹنا، یہ سب کفر اور گناہ کے کام ہے، بچنا چاہیے. بس یہ اللہ کی مرضی ہے. دکھ تکلیف بھی آئے تو اللہ کی طرف سے ہے، صبر کرو گے تو اس کا اجر بھی بہت ملے گا. تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ برحق موت، اگر میرے بچے کو اللہ نے لینا ہے تو اس کی امانت ہے. گھر چلے گئے، گھر پہ جا کر بچے کو کہا بیٹا تیرا آج آخری دن ہے اور تو اس دنیا میں نہیں رہے گا. اب بیٹا دیکھو کتنا پیارا ہے. بیٹا کہتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ میں کسی وقت بھی انتقال کر جاؤں گا، میں ہو سکتا ہے آج رات کو انتقال کر جاؤں یا صبح، لیکن سنو ابا جی، ہمارا گھر مدینے پاک سے دور ہے کافی، بیچ میں بڑے گاؤں بھی ہیں. تو اس نے کہا ابا جی اگر میرا انتقال ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مت دینا، خبر نہیں دینا. باپ حیران ہو گیا. بیٹا دنیا تو یہ چاہتی ہے کہ نبی علیہ السلام اس کے جنازے میں آئیں، غسل دیں، نماز جنازہ پڑھائیں تو اس کے نصیب نکھر جائیں، اور تو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو نہیں بلانا. تو کہنے لگا بابا صبح میری قبر پہ جب میرا سنیں گے تو آ جائیں گے اور میری قبر پہ آ کے دعا مانگ لیں گے. تو باپ نے کہا بیٹا ایسے کیسے تو نے کہا کہ ان کو تیری میت پہ اور تیرے جنازے میں نہ بلاؤں. اب بیٹے کا عشق دیکھو، یہ ہے عشق مصطفیٰ. اللہ اکبر. بیٹا کہتا ہے، بچہ 10 سال کا کہتا ہے ابا جی ہمارا گھر اور مدینے پاک مسجد نبوی بہت دور ہے، اور راستے کے اندر میرے نبی علیہ السلام کے دشمنوں کے قبیلے ہیں، اور رات کے وقت اگر میں انتقال کر گیا اور آپ نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دی تو میرے نبی علیہ السلام رات کو ہی آئیں گے میری نماز جنازہ کے لیے، اور ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ یہ دشمن اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میرے نبی کو نقصان نہ پہنچا دیں. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا میرے جنازے میں آئے اور کچھ معاملہ ہو، بس انہیں صبح اطلاع دے دینا. اللہ اکبر. انتقال رات کو ہی ہو گیا بچے کا، ماں باپ اور گھر والوں نے دفنا دیا. نبی علیہ السلام کو صبح اطلاع ملی تو پہنچے، تو باپ نے سارا واقعہ سنایا کہ بیٹا آپ کے ساتھ یہ چاہ رہا تھا، نماز جنازہ میں آپ کو نہیں بلایا، وجہ یہ تھی. حضور خوش ہو گئے. سبحان اللہ. بولے کیسا تیرا بیٹا ہے، سبحان اللہ. مرتے مرتے بھی محبت عشق مصطفیٰ میں نکھر کر گیا. اور حضور علیہ السلام اس کی قبر انور پر کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے. دعا دیکھو کیا مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ میرا محبوب ہے، یہ بچہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، یہ بچہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور جب یہ تیرے سامنے قیامت میں آئے تو اس کو مسکرا کر دیکھنا، اور اللہ یہ بھی تجھے میرے رب مسکرا کر دیکھے. دیکھا کیسی دعا ہے. اللہ اکبر. ایک اور نوجوان یہودی حضور کی محفل میں آتا، سب کے کام کرتا، حضور کے پاس بیٹھ کے حضور کا دیدار کرتا رہتا. مسلمان نہیں ہوا، اچانک بہت سخت بیمار ہو گیا. یہ ہے عشق مصطفیٰ. حضور کے عشق میں مسلمان نہیں ہوا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں آیا. میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے، بھئی وہ ایک بچہ یہودیوں کا آتا ہے یہاں اور یہاں کام بھی کرتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے، آج کیوں نہیں آ رہا 2-3 دن سے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار ہے، بڑی بری کیفیت ہے اس کی گھر میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا، چلو. اب نبی علیہ السلام اس کے گھر کی طرف گئے. وہ جب یہودی کے گھر پہ نوک کیا تو حیران رہ گیا وہ یہودی کہ مدینے کے تاجدار، مدینے کے سلطان میرے گھر میں آئے اور میرے بچے سے ملنے آئے. اللہ. بچے نے سنا بہت سخت بیمار تھا، آنکھ کھول دی، دیکھا نبی علیہ السلام تشریف لائے اور چہرہ کھل گیا. حضور آ کر اس کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، آپ آ گئے تو ہر منزل آسان ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ایسا کرنا، اب تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو کے جا، تیرا وقت تو آ گیا ہے.
تو اس نے باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ. بولے میں تو راضی ہوں، مطلب باپ. تو باپ نے دیکھا تو باپ نے کہا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جا ہی رہا ہے اس دنیا سے تو میرے کس کام کا، اور آپ کا اگر یہ مذہب اپناتا ہے بے شک آپ اس کو مسلمان کر دیں، میری طرف سے اجازت ہے. اے ہے سنو سنو غور سے، وہ یہودی بچے کو جب کلمہ پڑھایا وہ رو رہا تھا، روتے روتے حضور علیہ السلام کے گود مبارک پر اپنا سر رکھ دیا، آنکھیں کھلی ہیں، حضور علیہ السلام کا دیدار کر رہا ہے کہ وقت آخر ہو اور آپ ہو سامنے، وقت آخر ہو اور آپ ہو سامنے، وقت آخر ہو اور آپ ہو سامنے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. سب پڑھو، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے. اور سنو آخر میں وہ جب نماز جنازہ حضور نے اس کو غسل دیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھا کر حضور کو دیکھا صحابہ نے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی جو نماز جنازہ پڑھائی نا، سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ اٹھایا نا تو صحابہ کو عرض کی، ارشاد فرمایا کہ اے صحابیوں، اب اس بچے کا نماز جنازہ پورے مدینے میں گھماؤ، مدینے کی گلیوں میں گھماؤ کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. جنازہ جا رہا تھا، ہجوم کا یہ عالم تھا کہ مدینے پاک کی گلیوں میں تل ڈلنے کی جگہ نہ تھی. حضور علیہ السلام اس جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑی بھی زمین پر نہیں لگا رہے تھے، ایڑی بھی نہیں لگا رہے تھے. حضور علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پنجے کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ آج عجیب سا معاملہ ہے، آپ ایڑی کیوں نہیں رکھتے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، تم جانتے ہو اس کے جنازے میں اللہ نے سارے فرشتوں کو دنیا میں بھیج دیا ہے، اور اس کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ میرا قدم پورا زمین پر بھی نہیں رکھا جا رہا. اللہ اللہ، نعرہ تکبیر. تھک گئے کیا؟ تھک گئے تو ختم کروں. یا رسول اللہ، عشق و محبت، 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 عشق و محبت. چلو یار تم تھک گئے لگتا ہے، صحیح ہے. تم نے بچوں کو چھوڑ دیا کہ بچے تم نعرے لگاؤ. بڑے نے بڑیاں، ان کے دھیان کہیں اور ہے. جو چیز بنائی ہے ہمیں ان کا دھیان وہیں چلا گیا ہے. اتنی خوراک کافی ہے تمہارے لیے 50 منٹ کی. لیکن بیٹھ تو یہ محبت کی باتیں، ابھی تو بہت ساری باتیں باقی ہیں کرنا. آئے ہائے، یہ عشق نبی ہے. تمہیں پتا عشق نبی کیا ہے؟ عشق نبی اس کو کہتے ہیں جس کا عشق سچا ہو نا تو وہ اپنے عاشق کی ہر بات مانتا ہے، اپنے عاشق کی ہر بات مانتا ہے. پھر وہ نہیں پوچھتا کہ ارشاد علی بابا سے مجھے محبت ہے، ارشاد علی بابا کو چموڑیوں سے نفرت ہے، نہیں میں چموڑیوں سے محبت کروں گا. تو اب بتاؤ، آپ کو ارشاد علی بابا سے محبت ہوگی تمہیں؟
ارشاد علی بابا چموڑیوں سے نفرت کریں، گستاخان رسول سے نفرت کریں، اور تم بولو نہیں ہمارا کیا ہے، چاوا پی لیتے ہیں، بیٹھ لیتے ہیں، استغفر اللہ. تو پھر تمہارا پیر کا رابطہ ہوگا، پیر تم سے ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ بولو صاحب، ناراض ہوگا؟ بولو ناراض ہوگا نا، ذرا زور سے بولو نا، جھٹکے آتے. پیر ناراض ہوگا نا. اور اسی طرح پیر کہے کہ تم نے نہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں، نہ تاجیے کے نیچے سے نکلنا ہے، نہ وہ گھوڑے کے نیچے سے نکلنا ہے، نہ ماتم کرنا ہے، نہ ان جیسی نقل کرنی ہے جیسے دوسرے شیعہ والے ہیں. جب تمہارا پیر کا عقیدہ یہ نہیں نے تم نے اپنا لیا تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم ارشادی ہیں، ہم ارشاد علی بابا کے ساتھ ہوں گے؟ خدا کی قسم تمہارا مرشد ارشاد علی بابا، میں کیا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. وہ اتنے سخت عقیدے والے ہیں، وہ ذرا سی بات بدعقیدی کی دیکھ لیں مرید کی ایسی کی تیسی کر دیتے تھے، وہ اپنے دائرہ مریدی سے خارج کر دیتے تھے. کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، سمجھ رہے؟ تو اب سمجھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز. اب بتاؤ تم نماز کتنے پڑھتے ہو سارے عاشق رسول؟ بتانا. ابھی ربیع الاول شریف آئے گا، خوب خوب جلوس نکالیں گے، میلاد میں آگے کپڑے کالے پیلے پہن لیں گے، ہرے پہن لیں گے، سر کے اوپر پٹے باندھیں گے، ڈنڈے ہاتھ میں رکھ لیں گے جیسے عاشق رسول یہی ہے روڈ کے اوپر. اور نماز کا وقت ہوگا، اذان کا وقت ہوگا، گزر جائے گا. استغفر اللہ. تو کیا تیرے سے نبی علیہ السلام راضی ہوں گے؟ کبھی نہیں. تیرا پیر راضی ہوگا؟ کبھی نہیں. تو یاد رکھ 5 وقت کی نماز شروع کر دے، اگر آج توبہ کر کے شروع کر دے، اور جو پچھلی نماز ہے اس کو بھی پڑھنا شروع کر قضا کر کے، انشاءاللہ تعالی تو محبان مصطفیٰ بن جائے گا، تو محبان سخی ارشاد علی بابا بن جائے گا. یاد رکھ، ہزاروں فون کرتا ہوں، بہت سے لوگ تو مجھے فون کرتے ہی نہیں ہیں، اٹھاتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ بابا میرے سے پوچھیں گے نماز پڑھتا ہے، اس ڈر کے مارے وہ فون نہیں اٹھاتا. اور نہیں اٹھا میں نے کیا تھا تیرے کو مارنا ہے بیٹا؟ ہماری کام ہے نصیحت کرنا، واعظ و نصیحت، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. یہ ہمارے بڑوں نے، ارشاد علی بابا نے، ہم نے، سلسلہ ہمارے پاس ہے، سجادہ نشین ہے، تو سلسلے کا مان رکھنا ہے، ہمیں تو بولنا ہے، ہمیں تو تجھے بتانا ہے. تو مانے نہ مانے اب یہ تیرا فعل ہے. کل قیامت میں تو جائے گا جہنم میں، تو ہمیں افسوس نہیں ہوگا، دکھ بہت ہوگا، لیکن بس ہمارا کام ہے کہنا، کم سے کم بری ہو جائیں گے ہم اللہ اور رسول اور مرشد کے سامنے کہ یہ بولتا رہا. اب یہ نہ مانے، ماں باپ بھی بولتے ہیں، نہ مانے تو کیا کریں؟ ماں باپوں کو چاہیے کہ وہ نصیحت کریں، خدا کے لیے نصیحت کریں، ان کی بھی پکڑ ہوگی. اب دیکھو بہت سے لوگ کیا بولتے، بابا پڑھتا تو ہوں. اچھا پڑھتا ہے بھائی نماز؟ ہاں بابا، جوہر کی پڑھ لیتا ہوں، کبھی عصر کی پڑھ لیتا ہوں، کبھی عصر نہیں ہوتی تو مغرب کی پڑھ لیتا ہوں، جب ٹائم ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں. وہ تیرا ٹائم کتنا قیمتی ہے، تو اللہ سے پوچھ رہا ہے. اللہ کہہ رہا 5 وقت پڑھ، تو اللہ کہہ رہا بھائی میرے کو ٹائم ہوگا جب پڑھوں گا. پھر اللہ بتائے گا پھر میرے پاس بھی ٹائم ہے تیرے پاس جہنم میں ڈالنے کا، ایسی آگ میں ڈالوں گا ویل للمصلین، وہ ویل وادی کے اندر ڈالوں گا جس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے. پھر بولوں گا تیرے سے اب بول تیرے پاس ٹائم ہے جہنم میں جانے کا؟ پھر پوچھوں گا. تو یاد رکھو، یاد رکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے. تو کنجی چابی جو ہوتی ہے نا تالے کو لگتی ہے، تو اس میں ہوتے ہیں 5 دانے. دیکھا کرو 3 دانے والے اس تالے پہ نہیں لگیں گے، 2 دانے والے اس تالے پہ نہیں لگیں گے، 5 پورے ہوں گے دانے، تبھی وہ تالا کھلے گا جنت کا. تو 5 وقت کی نماز پوری پڑھو گے ایمانداری سے، خدا گواہ ہے، نہ تمہیں کسی وظیفے کے لیے بابا، نہ سرکار، نہ مرکار، نہ ترکار، نہ فرکار، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. خدا کی قسم تمہیں سچ بتا رہا ہوں، یہ بات پلو باندھ لو. 5 وقت کی نماز پڑھو گے، تمہارا اپنا سینہ، اپنی زبان وظیفہ بن جائے گی. جو دعا اللہ سے مانگو گے اللہ تمہاری وہ دعا قبول کرے گا. آئیے بس یہ نصیحت کرنی تھی میں نے تمہیں. اگر محبت سے اچھی لگی تو سب کہو سبحان اللہ. میری مائیں بہنیں گھروں میں نماز پڑھیں گی نا، اہتمام کرو. میری بیٹیوں، میری بچیوں، تم مجھے یاد کرو گی. بس میرا کیا ہے، اس سال رہوں نہ رہوں، اگلے سال رہوں نہ رہوں، لیکن یہ یاد کرو گی بیٹا
یہ یاد کرو گی جب قبر میں پہنچو گی کہ نماز کیسی چیز بتائی بابا نے، کیوں بابا سختی کرتے تھے، کیوں سختی کرتے تھے، ہمارے لیے کرتے تھے نا، ہمارے لیے. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو بابا کو کیا ہے، نہ بہت سے نہیں پڑھتے، بہت سے غلط کام بھی کرتے ہیں. کیا کریں، کس کی اصلاح کریں؟ ہر ایک کے گریبان پکڑ کے تو نہیں کر سکتا نا اصلاح، اپن نہیں کر سکتا. اپنا کام ہے، یہ بول دیا ہم نے، آج میں نے بہت ساری باتیں آج میں نے بول دی. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، جو نہیں سمجھے، جو اللہ جس کو ہدایت ہی نہ دے. اللہ فرماتا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ارے جس کے سینے میں مرض لگ گیا نا بدعقیدگی کا، تو پھر وہ راہ راست پر نہیں آتا ابو جہل کی طرح. پھر کچھ بھی تبلیغ کر لو، نبی علیہ السلام کی تبلیغ سے نہیں پھرا وہ ابو جہل، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اپنا کام ہے اللہ کے دین، اللہ کی باتیں، اللہ کا حکم سنانا اور اللہ کے رسول کی باتیں بتانا. وہ سمجھو نہ سمجھو آپ انشاءاللہ عز و جل. آؤ آخر کے اندر مل کے کہو فیض رضا، فیض رضا. آؤ بس ایک منقبت پڑھ لیتے ہیں، ایک منقبت پڑھ لیتے ہیں اعلی حضرت کی محبت کے ساتھ اور خراج تحسین. آئیے کلام کرتے ہیں آج کے موضوع پر کہ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے سینے میں ہے